بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مشہور و معروف کارکن فیاض الحسن چوہان 21 مئی 1970 کو صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق چوہان خاندان اور گجر قبیلہ سے ہے۔ انہوں نے 1994 میں پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ خود فیاض الحسن چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ 8ویں جماعت تک وہ کلاس میں پہلی یا دوسری پوزیشن لے کر پاس ہوتے تھے۔ مزید یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ میری اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں میری والدہ کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے اور میرے دوسرے بہنوں بھائیوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اگر بات کی جائے فیاض صاحب کی والدہ کے حوالے سے تو ان کے پاس بالکل بھی تعلیم نہیں تھی۔ اچھا ناظرین، اب ان ساری باتوں کے بعد ہم آتے ہیں فیاض صاحب کی سیاست کی طرف۔ سب سے پہلے وہ جماعت اسلامی سے وابستہ تھے۔ وہ سب سے پہلے سن 2002 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں راولپنڈی کے حلقہ PP-14 سے متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کے امیدوار کے طور پر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان انتخابات میں فیاض الحسن چوہان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے رہنما راشد نسیم عباسی کے ساتھ تھا۔ یہاں سے فیاض صاحب نے 13,738 ووٹ حاصل کیے اور جیت کو اپنے نام کیا۔ 12 اگست سن 2003 سے لے کر 2007 میں اسمبلی تحلیل ہونے تک وہ سماجی بہبود، خواتین کی ترقی، بیت المال کی قائمہ کمیٹی کے چیئرپرسن، محصول، امداد اور استحکام سے متعلق قائمہ کمیٹی کے ممبر رہے۔ انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ ق کے امیدوار کے طور پر حصہ لیا اور راولپنڈی کے حلقہ PP-14 میں الیکشن لڑ کر بدقسمتی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد 2018 میں جب پاکستانی عام انتخابات ہوئے تو فیاض الحسن چوہان ان الیکشن میں PTI کی جانب سے کھڑے ہوئے اور حلقہ PP-17 راولپنڈی 11 سے 40,919 ووٹ حاصل کر کے راجہ عبدالحنیف کو شکست دے کر فتح کو اپنے نام کیا، اور پھر 27 اگست 2018 کو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی صوبائی پنجاب کابینہ میں شامل کیا گیا اور ان کو انفارمیشن اور ثقافت کے لیے پنجاب کا صوبائی وزیر بنایا گیا۔ لیکن پھر انہوں نے ہندو برادری کے خلاف اپنے جارحانہ تبصرے پر شدید تنقید کے بعد 5 مارچ 2019 کو اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد 5 جولائی 2019 کو انہیں دوبارہ عثمان بزدار کی کابینہ میں شامل کیا گیا اور کالونیوں کے لیے پنجاب کا صوبائی وزیر مقرر کیا گیا۔ 2 دسمبر 2019 کو وہ ایک بار پھر صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر 2 نومبر 2020 کو انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ اس وقت پنجاب کالونیز کی وزارت انہی کے پاس موجود ہے۔